ترجمہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 109 تا 111۔ جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی۔ میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی۔ تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اور اس میں پھونکتا تھا اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا۔ تو مادرزاد اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا، تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا۔ پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس ساری نشانیاں لے کر پہنچا اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں ہیں، تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا۔ اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ کل ہم نے پڑھا تھا ایک آیت کا ٹکڑا تھا، واتقوا اللہ واسمعوا، اللہ سے ڈرو اور سنو۔ اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ نافرمانی عمل سے تعلق رکھتی ہے۔ عمل، وہ حدیث کا ہم حوالہ بار بار دیتے ہیں کہ علم نام ہے جو کچھ کہ ہم عمل کرتے ہیں، اس چیز کا نام عمل ہے، علم ہے۔ اور اس آیت سے بھی یہی معلوم ہوا کہ نافرمانی تو عمل ہی ہوتی ہے نا، تو نافرمانی کا تعلق ہے عمل سے، تو عمل سے منحرف کا جو نتیجہ ہے وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ چاہے نالج کتنا بھی ہو، وہ انفارمیشن ہے، رٹے سے بہت ساری چیزیں یاد ہو جاتی ہیں۔ کسی ایک ماحول، خاص ماحول میں ہم جب بیٹھتے ہیں، وہ کسی بھی قسم کا ماحول ہو تو وہ ماحول میں ظاہر سی بات ہے وہ ڈل جاتا ہے، یہ ماحول کی بات ہوتی ہے۔ اگر عطر بیچنے والے کے ساتھ، عطر فروش کے ساتھ کوئی بندہ بیٹھتا ہے، وہ عطر نہ بیچے لیکن تب بھی جو ہے وہ خوشبو جو ہے وہ اس سے بھی لگ جاتی ہے۔ کوئی لوہار کے پاس بیٹھے اور وہ وہاں کام نہ کرے، لیکن شام کو یا 2 گھنٹے 1 گھنٹے جتنی دیر وہ بیٹھتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ وہاں کا وہ جو اثر ہے اس کے کپڑوں سے ظاہر ہوگا کہ یہ کسی خاص ماحول میں تھا۔ تو اسی طریقے سے نالج ہے، علم ہے، کتابی علم ہوتا ہے، کتابیں انسان بہت پڑھ لیتا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، ٹھیک ہے۔ تو حدیث کے مطابق علم وہ ہے جو عمل ہم کرتے ہیں، وہ اصلی نالج ہے، جو اصل جس کا نام ہے علم، وہ ہے عمل۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ رہنمائی، عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے کیا شعر ہے وہ، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ تو یہ چیز ہے عمل۔ ہم بار بار کہتے ہیں کہ کوئی بھی، اس وقت ہمارے پاس 2 شعبے ہیں جن شعبوں کو ہم ایکچوالائز کر سکتے ہیں قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق، بس ہم ان کو عملی طور پر ان کو اصول بنائے ان تمام شعبوں کا، ٹھیک ہے نا۔ تو عمل ہے سب، باقی کیا رکھا ہے بحث میں، کیا رکھا ہے وہ بحث، اس کو کہتے ہیں ذہنی عیاشی۔ وہ فلاں مفسر نے وہ تفسیر لکھی ہے، اس نے یہ بات نقطہ لکھا ہے، واہ 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 واہ، بہت 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 پڑھا ہے آپ نے۔ تو وہ دوسرا کہے گا نہیں فلاں مفسر نے بہت پرانے بڑے مطلب نام لینا بھی بہت، اب دیکھو بڑے مفسرین کا، بڑے اسکالر اور فلاسفر کا نام لے کے اس میں بھی ایک مزہ ہوتا ہے۔ اب یہ بھی ایک وہ ہے نا، اس سے بھی کوئی ہارمون ریلیز ہوتے ہیں کہ بھائی میں بڑے اسکالر کا نام لے رہا ہوں، دوسرا کہتے میں اس سے بڑے اسکالر کا وہ کتاب میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں، تو تھوڑی واہ واہ تو ہوتی ہے نا کہ اس نے تو بڑی کتابیں کھنگال رکھی ہیں، واہ واہ بڑا عالم ہے۔ اس میں کیا رکھا ہے بھائی، ریسرچ ہے،
ٹھیک ہے، ایک مہینہ بیٹھو کسی ٹیبل پر، کرسی پر، ٹیبل پر کتابیں 2-4 تفسیریں کھنگال لو، بڑی بڑی موٹی موٹی، تو حوالے دینے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا وہ ہماری پرسنالٹی کا حصہ بنا نہیں بنا، پرسنالٹی اس پڑھے ہوئے پر بنی، تعمیر ہوئی یا نہیں، اصل جو ہے وہ فیصلہ کن وہ ہے، باقی حوالوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ حوالے دنیا میں نالج کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کا کام ہی ہے نالج حاصل کرنا، علمی کام، علمی دنیا کے لوگ ہیں، اس سے نہیں۔ مسئلہ ہے کہ اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے، تو پھر قرآن پڑھنے والا جو ہے وہ قاری باسط سے بھی اوپر چلا جائے پڑھنے میں، قاری قرأت بہت زبردست ہو، گا گا کے سنائے، میں پورا حفظ کر لے، اس سے نہیں۔ مسئلہ کوئی پوری تفسیر بھی پی لے کہ مجھے تفسیروں کے حوالے زبان نہیں یاد ہیں، 10 تفسیریں، 25 تفسیریں، 100 تفسیریں، اس سے نہیں۔ عمل، بس یہ بات ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، ہم نے کل اس پہ بحث کی تھی کہ اللہ سے ڈرو اور سنو۔ تو ڈر جو پرسنالٹی ہم نے کہا تھا کل کہ وہ بنتی ہے جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر مانتے ہیں، یعنی وہ جو حدیث جبرائیل ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں ایسے کہ جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ وہ احسان کا درجہ ہے، کمال ہے، ایک کیفیت ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو کم سے کم یہ تو یاد رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہ والی کیفیت ہو، یہ ہمارے ذہن میں، دل میں یہ بات رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے، تو پھر جو ہے ہم وہ بات کرتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں، مطلب اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ دل میں پنپنے والے خیالات، وہ جو احساسات ہیں، جو تمنائیں ہیں، جو آرزو ہے، جو خیال ہے، جو بھی انسان کہے کہ اللہ تو اس سے جو شہرگ سے زیادہ قریب ہے، جو خیالات ابھرتے ہیں ذہن میں، دماغ میں، دل میں، اللہ ان تک سے واقف ہے، تو میں نے کیا کسی سے جھوٹ بولنا، 2 نمبری کرنی ہے؟ یہ اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر۔ تو یہ جب یہ کیفیت آ جائے تو اس کے بعد جو پرسنالٹی ہے نا، جس چیز کا نام ہے، وہ بنتی ہے۔ پھر اس شخص کا بنتا ہے اعتماد اور اعتبار۔ آنکھیں بند کر کے آپ کوئی بھی بات کو، لوگ آنکھیں بند کر کے آپ کو یقین کریں گے، نہیں یہ بندہ ہے، اگر اس نے بات کہی ہے تو اب اس میں کوئی تحقیق مزید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قابل اعتماد ہے شخص، یہ پرسنالٹی۔ یہ بندہ ہے کس سے؟ واتقوا اللہ۔ بات کہی پھر یو ٹرن نہیں ہوگا اس میں، ہم جو بات کہیں گے وہ حق ہے، حق دیکھا، حق کی گواہی، شہادت حق تو یہی ہے نا، سب سے بڑا حق، اس سے نیچے یہ درجے ہوتے ہیں، ہر حق کے بھی درجے ہیں۔ جیسے ہم نے کہا کہ جیسے حوض ہے، حوض کے اندر اگر طاغوت نے قبضہ جمع رکھا ہے، لیکن میرا حق کیا ہے؟ میں مسکراتے ہوئے بات کرتا ہوں ہمسائے سے، گھر والوں سے، استاد سے، اس سے، لیکن بڑا جو ہے میں بنا بیٹھا ہوں گونگا شیطان کہ ادھر جو ہے قبضہ کیا ہوا ہے طاغوت۔ سب سے بڑا حق تو وہی تھا نا کہ بھائی تم دیکھو کہ وہاں پر یہ کس کا حق ہے۔ یہ اصلاح ہم مطلوب ہے، ہمارے سامنے اصلاح ہی ہے نا کہ یہاں ہر چیز فطرت پر چلنی چاہیے، اور ہر چیز جو ہے وہ ظلم کے سائے سے بھی پاک رہنی چاہیے کہ ظلم کا کوئی سایہ نہ ہو۔ تو جہاں پورا ظلم ہی کا قبضہ ہو کسی چیز پر، اور ہمیں تقوی شعار اور تقوی متقی، اللہ میں تسبیح اور یہ اور وہ، اس کو کہتے ہیں گونگا شیطان۔ ترتیب بھی الٹ دی نا، وہی ہے مچھر چھانتے ہیں اور اونٹ نگل جاتے ہیں، تو یہ والی بات ہے۔ تو یہ وہ حق نہیں، ہم دھوکہ نہ کھا جائیں ایسے سادہ لوہی پر۔ تو یہ ہوتا ہے شیلڈ بناتے ہیں بعض اوقات، ایسی شیلڈ، ایسی وضاقتہ اور ایسا حلیہ اور ایسی باتیں اور سبحان اللہ اور ماشاءاللہ، لیکن وہی اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید، تو فرعون کی در پردہ مریدی اگر ہو تو اس کے لیے لیکن آنکھ ہونی چاہیے، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل اور نگاہ تو اس کے وہ تو ہونی بصیرت کہ ہم دیکھیں کہ بھائی کون ہے یہ، کہ کس حق پر اپنے آپ کو جما رہا ہے، قائم کر رہا ہے، کہ جو بڑا حق تھا، یہ جو بڑا ظلم کے خلاف بولتا ہے، ظلم کے خلاف بولتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے مسائل، نہیں میں برداشت نہیں کرتا، یہ انصاف ہونا چاہیے، عدل ہونا چاہیے، لیکن معلوم پڑا کہ تمام اجتماعی جو ہے وہ جو گردنیں ہیں وہ کسی اور کے کنٹرول میں ہے، وہاں نہیں، ان کے ساتھ ہے یاریاں، دوستیاں، یہ ٹھیک ہے۔ تو اللہ کا ڈر
وہی قل هو اللہ احد، اگر ایک اللہ ہے تو پھر کائے کا ڈر، کسی کا ڈر نہیں۔ تو جب ہم نے کل بھی کہا تھا کہ کسی کا ڈر ہے دل میں تھوڑا سا بھی، کوئی موحد نہیں، یہ سب شرک ہے، ہم اسی کیٹیگری کے سب۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ چیلنج ہے کہ کوئی کہے کہ جو کچھ اللہ نے قرآن میں کہا کہ تھوڑا اعلان کوئی فتویٰ دے تو ہم بیعت کرتے ہیں اس پر، کوئی جو کہے کہ فتویٰ دے گا، کیوں جی؟ تو کون توحید، کون مسلمان، کون کچھ بھی نہیں، بس یہ زبانی کلامی ہے کہ جو آسان ہے تو اس کی بڑی جو ہے وہ گا کے ہم تقریریں کریں گے، جو لگا کہ نہیں بھائی اس آیت سے تو کوئی کچھ تو مسائل پڑھیں گے تو کوئی کچھ تو ہوگا، وہ الرحمن الرحیم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرا آپ کا عقیدہ رحمت للعالمین۔ لیکن وہی جو ہے کوئی قرآن کی آیت، کوئی حدیث، اب قرآن کس پر اترا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن میرا آپ کا اندر سے کیا عقیدہ چلتا ہے؟ یا جو کسٹوڈینز یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہیں، ہمارا دعویٰ تو ہے نہیں کہ ہم تو ہیں وارث ہیں، لیکن جو کرتے ہیں دعویٰ، تو پھر ہر ایک آیت وہ رحمت ہی ہونی چاہیے تھی، تو اس کو چھپانا کیا مطلب؟ چمانی دارد، یعنی کچھ تو ہے کہ ان آیتوں سے کچھ تو ہوگا، ہے کوئی فساد ہوگا، اسی لیے تو نہیں کہ بھئی اگر اس آیت کا اعلان ہم نے کر دیا یہ بھی قرآن میں آیت اس کا یہ مطلب ہے تو مارے جائیں گے۔ خوف ہے، ڈر کس کا؟ کسی کا۔ لیکن ہم یہ آیت چھپا رہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو ثابت کس کا وجود کیا ہم نے؟ کسی انسان کا اللہ کی نفی ہو گئی، لیکن ہے وارث۔ وہی کہا تھا کسی نے کہ بھئی نماز تو نہیں پڑھتے ہیں ولی اللہ، نہیں مومن، مرد مومن، تو بس یہ بہت بڑے عالم ہیں، تو عالم ہے مرد مومن، لیکن یہ آیتیں چھپانی ہے۔ بھئی جب قرآن کمپلیٹ ہوا، اسلام کمپلیٹ ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم، جب یہ بات ہے تو ہم وہی پیش کریں جو قرآن میں ہے، نہ اس میں گھٹائیں نہ بڑھائیں۔ بھئی یہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، کسی کو پسند ہو ٹھیک، نہیں پسند ہو اللہ سے، اللہ کا معاملہ، اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، ہمارے کے ساتھ ہم تو بس ہم نے قبول کیا ہے، ہم مکلف اس کے ہیں کہ جو کچھ اسلام ہے جس ترتیب کے ساتھ ہم اس کو بیان کرنے کے پابند ہیں، دیٹس اٹ۔ کسی نے قبول کرنا اچھی بات، نہیں کرنا تو بھئی بھگتے گا آخرت میں۔ لیکن یہ خیال کہ میں نے یہ آیت کا اعلان کر لیا، اس پر درس دیا، یہ بات کی یہ بھی ہے، تو کچھ تو ہوگا۔ تو جہاں سے خوف آ رہا ہے اس کا مطلب وہ ہے، اب میں نے آیت چھپائی اللہ کی، اللہ کا دین، اس کا کوئی خوف نہ اللہ کا۔ واتقوا اللہ، تو کون؟ اس کا مطلب کس کا وجود ہے اصل میں؟ تو ہم مسلمان ہیں، توحید تو نہ ہوئی نا، شرک۔ اصل بات یہ، تو بہرحال عمل جو بھی ہم بات کہیں جس پر ہم اہل ہوں یا اس پوزیشن میں ہوں کہ ہم عمل کر سکتے ہیں، بہت ساری باتوں پر عمل ہے۔ اسلام پورا کا پورا اجتماعی نظام، اس میں ہم تھوڑی بات کریں گے کہ اجتماعیت کیوں ہے۔ فار ایگزامپل آیت سورۃ الحج میں ہے آیت کہ جب ہم مسلمانوں کو اقتدار عطا کریں گے تو وہ کیا کام کریں گے؟ وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ اور نماز کیا کریں گے؟ قائم۔ اقتدار دیں گے تو قائم کریں گے، انڈیویجولی نہیں۔ فلاں پرائم منسٹر نماز پڑھتا ہے، بھائی نماز پڑھتا ہے کیا میں بھی پڑھتا ہوں نا، قائم ہوتا ہے، قائم ریاستی سطح پر، یہاں پر یہ حکم ہے ریاست کا کہ یہاں پر نماز قائم ہونی چاہیے اور زکوٰۃ۔ دوسرا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ وہاں پر نیکیوں کا حکم ہوگا، حکم امر، تو اقتدار والے یہ امر کریں گے نا۔ میں اور آپ ہیں آج جس پوزیشن میں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جناب محترم مکرم، تکلیف نہ ہو، زحمت نہ ہو تو تھوڑا ہم بات کریں، یہ سٹائل ہے۔ تو امر تو نہیں ہوا نا، امر بالمعروف، بھائی کون سا امر؟ غلام کون سا امر کریں گے؟ ابھی ان آیتوں کو کسی نے سمجھا نہیں۔ بھائی امر تو وہ ہے، وہ مقام ہے کہ جب ہم صاحب اقتدار ہوں، صاحب اقتدار امر کرے گا نا کہ غلام کرے گا، تو ہم غلامی میں بات سمجھ رہے ہیں؟ یا غلام جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ آفر کر سکتا ہے پیس، بات سمجھ رہے ہیں؟ امن کی پیشکش غلام پیش کر سکتا کبھی؟ غلام تو غلام ہے۔ امن کی پیشکش وہی ہے کہ وہ جو امن کی بات تب ہوتی ہے جب بلال حبشی کعبے کی چھت پر اذان دے، تب جا کر امن کی بات ہوتی ہے۔ تو آج جو ہے غلام اعلان کرتا ہوں ہم بہت امن پسند ہیں، اس پر تو بہت آدھے گھنٹے بندہ ہنسے تو مزہ آئے گا۔
یہ ہم تو بہت امن پسند ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. غلام ابن غلام کتنی صدیاں غلامی میں بسر ہو گئی، وہ کہتے ہیں ہم تو امن پسند ہے. اتنی گرامر تو بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ امن کی پیشکش جو دیتا ہے وہ ہونا چاہیے صاحب مسند ہے، اقتدار کرسی پر. وہ کرتا ہے اعلان کہ نہیں ہم کیا چاہتے، امن چاہتے کچھ اور چاہتے. سمپل ہے نا. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں، اجتماعیت. تو اجتماعیت، نماز جب اقدار دیں گے، سورۃ الحج کی آیت ہے، جب ہم اقدار دیں وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. ٹھیک ہے. اب سمپل نماز اس وقت جو ہے وہ اجتماعیت ہے. اس وقت جو ہے مسلمانوں کا حال ہے کہ نماز قائم نہیں ہے، کہیں اقدار ہے نہیں. اچھا، مسلمان کنٹریز میں نماز کہیں قائم ہے؟ ریاسی سب نہیں ہے. تو پھر کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے کوئی پوچھنے والا ہے؟ حالانکہ قرآن میں حکم کیا ہے کہ نماز قائم کریں گے جب اقدار دیں گے ہم ان کو. دوسری بات ہم یا وہ کرتے ہیں، کوئی بھی شعبہ لے لیجئے اسلام کا، اگر چھت قائم نہیں ہے تو اس پر کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا. اس وقت جو ہے وہ اسلام جب اپنے اس تمکن میں تھا، جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو قاضی کے پاس جاتا تھا مسئلہ، وہ قرآن و سنت کے مطابق اس کا فیصلہ کرتا تھا. مان لو کہ طلاق ہے یا نکاح ہے، طلاق ہے یا قذف ہے. قذف کی بات ہم کرتے ہیں. کوئی بندہ جو ہے وہ کسی نے الزام لگایا اور وہ کہ بھائی یہ گنہگار ہے وغیرہ، مجھے بتائے وہ کہاں لے جائیں گے اس کو؟ کس عدالت میں لیں گے؟ تو وہاں بھی چھت کی ضرورت ہے. اچھا، طلاق ہوا کسی کا نہیں ہوا، چلو بھائی قاضی کے پاس. اس وقت کون سا قاضی ہے؟ کہاں لے جائیں گے؟ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ قائم ہونی چاہیے ریاسی سطح پر، ہونی چاہیے زکوٰۃ. پورا سسٹم تھا. آج کوئی زکوٰۃ دے نہ دے، کس کے پاس دی کس کے پاس نہیں دی، اگر کوئی کمیٹی بنے، کوئی انجمن بنے، جو بھی کرے، اس کی کون سی حیثیت ہوتی ہے جب تک جو ہے وہ اقتدار کے ساتھ وہ منسلک نہ ہو. بھائی ہر بندہ جو ہے بغیر نظام کے زندگی گزار نہیں سکتا، مجبور محض. انسان اپنے آپ پر جو ہے کوئی قانون امپلیمنٹ نہیں کر سکتا جب تک وہ اجتماعی نظام جو ہے وہ قائم نہ کرے. ہم ووٹ کس لیے دیتے ہیں؟ کہ بھائی جو اختیارات میرے ہیں میں تفویض کرتا ہوں تم کو، میں نے آپ کو دے دیے، آپ جو چلائیں، حکم چلائیں، جو بھی حکومت چلائیں، جو بھی ریاست چلائیں، گویا کہ یہ میری طرف سے میں حکومت کر رہا ہوں. لیکن ایک ڈسپلن بنتا ہے نا، سلیقہ. میں نے اختیارات آپ کو دے دیے، سب نے دے دیے، ایک اجتماعی نظام بنا، ایک وہ سربراہ بنا، وہ چلا رہا ہے حکومت. پھر پابندی ہوتی ہے، فوجداری قوانین بنتے ہیں. بنتے کہ نہیں بنتے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو کوئی بھی شعبہ اسلام کا بغیر اس نظام کے ہم عمل نہیں کر سکتے. انفرادی طور پر کسی نے کیا تو اچھی بات، نہیں کیا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے بھائی چلتے رہو. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ اسلام کا سارا دار و مدار ہے کس پر؟ اجتماعیت پر. اس لیے اجتماعی نظام، اس لیے ہم کہتے ہیں حوض کی مثال ہم بار بار دیتے ہیں کہ اگر وہی خرابی ہوگی تو کوئی آگے کا جو سپلائی ہے جو بھی ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. یہ سب باقی ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج، یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. تو وہ کوئی ایک مشین ہے، مشین سے آپ 4 پرزے لے لیں، 4 پرزے بھی خراب ہو گئے، وہ مشین بھی خراب ہو گئی. یہی تو بات ہے. یا ترتیب ہوتی ہے، گاڑی چل رہی ہے 4 پہیوں کی، ایک آپ نے موٹر سائیکل کا لگا دیا، ایک ٹرک کا لگا دیا، ایک آپ نے جو ہے کسی جو ہے وہ کسی اور گاڑی کا لگا دیا. ایک گاڑی ہے 4 ٹائر ہیں اس کے. اب دیکھنے والے کیا کریں گے؟ اس کی سادگی پر ہنسیں گے نا، ترس کھائیں گے کہ بھائی کیا شکل تھی، جو گاڑی تھی اس کے اپنے ٹائر کدھر ہے؟ نہیں جناب، یہ وہ ہم نے اسلام کا حال کر دیا. ایک شعبہ لیا بیچ میں سے، ایک شعبہ ادھر سے، ایک شعبہ ادھر، اس کی ایکسرسائز کر رہے ہیں. بھائی یہ کس ترتیب میں ہے؟ مطلب کسی کو ہم یوں مطلب کوئی کہیں گے بھائی تو چلو انسان کی تھوڑا شکل بناؤ کہ انسان کیسا ہوتا ہے. اب وہ سر جو اٹھا کر جو ہے وہ جہاں گھٹنے تھے ادھر لگا دے، گھٹنا جو ہے سر کی جگہ لگا دے، تو ایک بازو کی طرح ٹانگ لگا دے، ایک بازو ہوگا تو یہ ہاں تو انسان ہے نا. دیکھو سر بھی ہے، پاؤں بھی ہے، بازو بھی ہے، لیکن ترتیب جو ہے الٹی ہوئی ہے تو بندہ ہنسے گا.
اللہ کے بندے سر اپنی جگہ رکھنا تھا، یہ بازو اپنی جگہ رکھنے تھے، ٹانگیں اپنی جگہ رکھنی تھی، پیر تھے، تو کوئی تو سمجھ آتی کہ نہیں یہ انسان کی تصویر ہے. بس یہ ہم نے کر لیا اسلام کے ساتھ. کوئی ترتیب ورتیب نہیں ہے، نہ اس کا اجتماعی شکل ہے. بس ہم تو بہت بڑے متقی اور اسلام والے ہیں. اس کی ترتیب ہے سر، جو سر ہے، سر کا مطلب ہے وہی حوض اقتدار، نظام، اجتماعیت. وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہے اللہ کا ڈر. اللہ کے ڈر کے بجائے انسان کا ڈر، کسی اور مفاد کا ڈر، کسی نہ کسی کا تو ڈر ہے. اس لیے ہم اللہ کے وہ جو احساس تھا، وہ ضمیر ہوتا ہے انسان کا، کہ یہ احساس کر اللہ کے سامنے تو جانا ہے نا. سب سے بڑی مصیبت ہے موت سے تو کوئی بچائے گا نہیں، ظاہر سی بات ہے. لیکن وہ دیکھی جائے گی، وہ تو بات کی بات ہے. فی الحال تو دنیا میں رہ رہے ہیں، فی الحال ان سے نپٹا لے. دن نکل رہا ہے تو چلو کوئی بات نہیں. وہی ہے پھر بات، تو وہی لینن کی بات صحیح ہو جاتی ہے پھر، کہ یہ جو مذہب ہے تو افیون ہے لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے، تو پھر یہ بنتا ہے کچھ بھی اس کو بنا لے. جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد، مست رکھو ذکر و فکر صبح گائی میں سے، پختہ تر کر دو مزاج خانقائی میں سے وہ سر دھن رہے. حق اللہ ہو اللہ، تو اس میں کیا رکھا ہے؟ ہم بھی کوئی وجد کر لیں، کوئی بھی وظیفہ جو ہے وہ ذہن میں لانا ہے، پھر اس میں جپتے رہے، اس میں کیا رکھا ہے؟ یاد رکھیں پھر سے، زبانی کلامی نہیں کہ میں کتنا بڑا وہ جو ہوں زبانی، ہم نعتیں بولو، وہ تلاوت کرو، اس میں مزہ ہے نا، تھوڑی محفل جمتی ہے اور کیا ہے. اللہ کہتا ہے کہ اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے. تو بات ہے کس کی؟ عمل کی، کہ ہم نے عملی زندگی میں اللہ کی حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے کوئی نظام بنایا کہ نہیں بنایا. اور بات صرف اتنی ہے، باقی تو پیٹ کے دھندے ہیں بھائی. جس روز اللہ سب لوگوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، سب رسولوں کو، جس روز مراد ہے قیامت کا دن، جس روز یعنی قیامت کے دن اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا. یعنی ہم تو صرف اسلام کی طرف جو دعوت تم نے دنیا کو دی تھی، اس کا کیا جواب دنیا نے تمہیں دیا. رسولوں کو اللہ پوچھے گا جواب لوگوں نے کیا جواب دیا، تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں. رسول کیا فرمائیں گے؟ ہمیں کچھ، قالوا لا علم لنا. رسول کہیں گے تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں. یعنی ہم تو صرف اس محدود ظاہری جواب کو جانتے ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں ملتا ہوا محسوس ہوا، ظاہری دنیا میں، محسوس دنیا میں جس سے ہم نے دعوت کی، انہوں نے جو جواب دیا ہم اس سے واقف ہیں. باقی رہا یہ کہ فی الحقیقت ہماری دعوت کا رد عمل کہاں، کس صورت میں، کتنا ہوا، تو اس کا صحیح علم آپ کے سوا کسی کو نہیں ہو سکتا. دعوت کہاں تک پہنچی، کس پر کیا اثر مرتب ہوا، تو اسے اصل واقف کون ہے؟ وہ تو اللہ ہے. ہاں ہمارے سامنے جس نے جو رد عمل ظاہر کیا، جو بات چیت کی، جس نے بھی جو بھی رد عمل پیش کیا، تو وہ ہم اتنا جو ہے محدود سطح پر ہم جان سکتے ہیں. تو عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں. اب یہ قرآن ہے، پوشیدہ حقیقتوں کون جانتا ہے؟ اللہ. وہ یہ کون جواب دیں گے؟ رسول. ان کا وہ یہ ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے. پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا، ابتدائی سوال تمام رسولوں سے بحثت مجموعی ہوگا، بحثت مجموعی تمام رسولوں کو. پھر ایک ایک رسول سے الگ الگ شہادت لی جائے گی، جیسا کہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بتصریح ارشاد ہوا ہے. اس سلسلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو سوال کیا جائے گا وہ یہاں بطور خاص نقل کیا جا رہا ہے. تو جو بھی رسول تھے، خاص قوم کی طرف ان کو بھیجا جاتا تھا، اس لیے انڈیویجولی تو سوال ہوگا فلاں قوم نے کیا جواب دیا تھا، وہ آپ کے متعلق کیا سوچتے تھے وغیرہ. یہ ٹھیک ہے نا، جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ پوچھے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا. ایک ہے اجتماعی طور پر، ایک ہے انفرادی طور پر. تو یہاں خاص طور پر ذکر ہوا ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی. اب یہ معجزے ہیں دونوں کے. حضرت مریم
کی جو پیدائش ہے وہ بھی معجزے کی ہے، حضرت عیسیٰ کی ولادت جو ہے وہ بھی معجزے کی ہے، یاد رکھے گا۔ اب اس کے سورہ مریم بھی ہے اور سورہ آل عمران میں بھی ڈیٹیل ہے کہ حضرت مریم کی ولادت کیسے ہوئی تھی۔ عمران کی بیوی وہاں وہ جو آیا ہے، نے بیٹے کی رکھے تھے، شاید بیٹا پیدا ہو تو ہیکل سلیمانی کے لیے وقف کر دوں، بعد میں بیٹی پیدا ہوگی، اس کا نام رکھا مریم۔ تو اس طرح سے وہ جو ہے وہ پیدا ہوئی۔ اس کے بعد عیسیٰ جو ہے ان کی ولادت بھی ان کے بطن سے ہوئی، پھر بغیر کسی باپ کے۔ تو پھر ڈیٹیل پڑھنے کی ہے، پھر اس میں حضرت زکریا کا وہ قصہ ہے، حضرت یحییٰ کا ہے، بالکل ٹھیک ہے نا۔ تو یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی، میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو گہوارے۔ اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کون کون سے اللہ نے کون کون سے انعامات ان پر فرمائے کو اور کون کون سے معجزے دیے۔ پہلی بات کہ روح پاک سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا، گہوارے میں ابھی بچہ پیدا ہوا تو گہوارے میں، تو وہاں بھی بات کرنا یہ بھی معجزہ ہے کہ تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا۔ نمبر 2، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی۔ اب یہ باتیں جو لکھنے کی ہیں، حضرت عیسیٰ کے ذمن میں ایک چیپٹر بنایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کو اللہ نے کیا انعامات دیے وہ ایک ایک کر کے 1-2 اس نمبرنگ کے ساتھ وہ لکھنے کے لیے۔ تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا، اب یہ معجزے حضرت عیسیٰ کے، اور اس میں پھونکتا تھا، پرندہ مٹی کا بنا اس میں پھونکا اللہ کے نام سے، اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا۔ یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ یہ بھی تھا۔ تو مادرزاد اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا۔ 2 اور معجزے یہ ہو گئے، مادرزاد اندھا اور کوڑی، ٹھیک ہے۔ تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا، مردوں کو یعنی حالت موت سے نکال کر زندگی کی حالت میں لاتا تھا، یعنی دم عیسیٰ کہتے ہیں نا، کوئی مر گیا تو حضرت عیسیٰ جو ہے اللہ کے حکم سے اس کو پھر سے زندہ کرتا، یہ سب معجزے ہیں۔ پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس سری نشانیاں، اب یہ سری نشانیاں ہیں سب لے کر پہنچا، اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں ہے، تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا۔ اب یہ انعامات گنوا رہے ہیں نا کہ انعام کیا تجھ پر بھی، مریم پر بھی اور حضرت عیسیٰ پر بھی، تو ان سے بچایا۔ اب یہ کیسے بچایا؟ وہی ہے، کون سا؟ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، یہ ہے بچانا۔ اب دیکھو، اگر یہاں پر وہ جو بہت تعویلیں کرتے ہیں، عیسائیوں کا کانسیپٹ ہے کہ وہ پھانسی پر لگ گئے، تو یہ بچانا کا کیا معنی دارت؟ بچانے کا پھر کیا ہے بھائی؟ جب کوئی انسان مر گیا تو کیا بچا پھر؟ عیسائی کا وہ شاید یہ کہتے ہیں کہ وہ مر گئے، پھانسی لگی، پھر سے زندہ ہو، پھر آسمان پر، تو پھر بچنا کیا ہوا؟ موت کا مزہ چکھ لیا نا؟ تو نہیں۔ البتہ ہمارا یہ ہے، قرآن اس کی تصریح کرتا ہے، اور ان کی جو ہے کتابوں میں بھی ہے۔ برنباس، مجھے شاید یاد آتا ہے، وہ ایک کتاب ہے، اس میں کوئی ڈیٹیل دی ہے کہ وہ ایک باغ میں روپوش ایک جھونپڑی تھی، وہاں سے وہ آئے تھے، ایک مخبری اس نے کی تھی انہیں حواریوں میں سے، تو وہ وہاں پہنچ، انہوں نے کہا کہ جب میں جس کو کہوں گا میرے استاد، اس کو پکڑ لینا۔ جو ہی وہ جھونپڑے کے اندر وہ پہنچے تو اللہ نے کیا کیا کہ وہ جو مخبر تھا اس کی شکل جو ہے عیسیٰ کی سی بنا دی، ٹھیک ہے، شکل عیسیٰ کی ہو گئی۔ تو انہوں نے فرمانا اس کو جو ہے وہ کہنا شروع کرے، استاد اس کو اٹھایا ہے، کس کو؟ جس نے مخبری کی تھی، شکل اس کی ہو گئی عیسیٰ کی علیہ السلام کی، تو اس کو لٹکایا ہے پھانسی پر، جو حضرت عیسیٰ تھے۔ اسی وقت وہ جو ہے چھت پھٹی ہے، اور اللہ نے اس کو عیسیٰ کو آسمانوں پر وہ جو ہے وہ اٹھا لیا، بچا لیا۔ تو یہ خاص جو ہے اسرائیلی روایات ہے، اور قرآن سے ملتی جلتی ہے کہ اللہ بھی کہتا ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے وہ اچھا شبیہ لہم، وہ بھی ہم شاید پیچھے پڑھائیں کہ اس کا جو ہے وہ جو ہے اس کی جو شبیہ ہے، اس کی شکل ہے وہ عیسیٰ کسی ہو گئی۔ اور یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا، اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔ یعنی حواریوں کا تجھ پر ایمان لانا بھی ہمارے فضل اور توفیق کا نتیجہ تھا، ورنہ تجھ میں تو اتنی طاقت بھی نہ تھی کہ اس جھٹلانے والی آبادی میں ایک ہی تصدیق کرنے والے اپنے بلبوتے پر پیدا کر لیتا۔ ابھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ان رسول کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، زبردستی کی جو ہدایت جو ہے وہ رسول کا کام نہیں ہوتا، اللہ کا کام ہے۔ ضمناً یہاں یہ بھی بتا دیا کہ حواریوں کا اصل دین اسلام تھا، نہ کہ عیسائیت۔ تو اسلام چلا ہے حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اختتام ہوا ہے۔
تو انشاءاللہ ہم اس سے آگے پڑھیں گے کل.